اسلام اور مسلمانوں کی شناخت کو اور اسلامی تاریخ کے سارے نشانات کو مٹانے کی منظم اور منصوبہ بند کوشش ہو رہی ہے۔ ہندوستان میں جو بھی آثار ہیں ان کو مٹانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، بہت کچھ مسلمانوں نے ہندوستان کو دیا، لیکن آج انہی کے بارے میں آج شک کیا جاتا ہے کہ ان کو مسلمانوں نے نہیں بنایا بلکہ ان کو کسی اور نے بنایا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سارے وہ شہر جن کو مسلمانوں نے قائم کیا، آباد کیا، ان کے نام بدلنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ بہت سے نام بدل چکے ہیں۔ خصوصاً ہندوستان میں جو لٹریچر یہاں کے لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، اس تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ کو مکمل طور پر بدلا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں آزادی میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہے، مسلمانوں نے آزادی میں سب سے زیادہ حصہ لیا، لیکن اس کے باوجود جب 15 اگست آتا ہے تو پہلے تو ہم ایک آدھ نام مسلمانوں کے سنتے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام تو ہم سنتے تھے، لیکن اب مولانا ابوالکلام آزاد کا نام بھی آزادی کے شہ سواروں کے فہرست میں ہمیں سننے کو نہیں ملتا۔ اس طریقے سے نہ صرف ان کے نام مٹائے جا رہے ہیں بلکہ تاریخ سے بھی ان کے نام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں عزت و شرف کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے اور اسلامی تاریخ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا میں، ہندوستان میں مسلمانوں کو عزت اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے ملے گی۔ اسلامی تعلیمات کو اگر ہم ترک کریں گے تو اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین، نوجوانان ملت اور پیارے بچوں، اس وقت ہم اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم الحرام کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ہجرت کے واقعے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو اس واقعے کو اسلامی تاریخ کی بنیاد بنایا گیا، اور اس وقت ہجرت کے اس واقعے کو 1447 سال گزر چکے ہیں، اور ہم ایک نئے اسلامی سال میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی ہجری سن کے اعتبار سے یہ سال 1448واں سال ہے۔ دنیا کی قومیں جو اس دنیا میں ترقی کر رہی ہیں، ان کی ترقی کا راز ان کی تاریخ سے تعلق میں۔ جو قومیں اپنی تاریخ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں وہ اس دنیا میں ترقی کرتی ہیں، اور جن قوموں کا رشتہ اپنی تاریخ سے کمزور ہو جاتا ہے، جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں، وہ اس دنیا میں ذلت اور زوال کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کچھ یہی حال ہم مسلمانوں کا بھی ہے۔ ہم مسلمان اسلامی تاریخ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اسلامی تاریخ سے ہمارا رشتہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو یہ تک معلوم نہیں، بہت سارے مسلمانوں کو یہ تک معلوم نہیں
کہ اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں۔ اسلامی مہینوں میں سے بعض مہینوں کے نام تو ہم کو معلوم ہیں۔ رمضان کے مہینے کو ہم جانتے ہیں اس لیے کہ وہ عید کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کو ہم جانتے ہیں اس لیے کہ وہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض مہینوں کو ہم بدعات اور خرافات کی وجہ سے جانتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ محرم کے مہینے کو ہم جانتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان سے یہ پوچھیں نئے سال کا آغاز کس سے ہوتا ہے تو سب جنوری کہیں گے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، یہ بہت کم مسلمانوں کو معلوم ہے۔ ہم محرم کے مہینے کو اس لیے جانتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور 10 تاریخ کو پنجے بٹھائے جائیں گے۔ اس مناسبت سے، اس نسبت سے ہم محرم کے مہینے کو جانتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے کو ہم جانتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ تک ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کس دن ہوئی۔ نبی کی وفات کے دن کو ہم نبی کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ نبی کی وفات کے دن کو ہم نبی کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی کس دن پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کی وفات کس دن ہوئی، یہ تک ہمیں معلوم نہیں۔ اور اسی طریقے سے رجب کے مہینے کو ہم جانتے ہیں رجب کے کنڈوں کے اعتبار سے، شعبان کے مہینے کو جانتے ہیں 15ویں شعبان میں عید منانے کے اعتبار سے۔ تو غرض بہت سارے اسلامی مہینوں کو ہم بدعات اور خرافات کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا اپنی تاریخ سے تعلق کا حال ہے، جبکہ دنیا میں جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ اپنی تاریخ سے تعلق کی بنا پر، جب مسلمانوں کا یہ حال ہو تو اس دنیا میں کیسے ترقی کریں گے؟ ہم مسلمانوں کو اپنی اسلامی تاریخ تو معلوم نہیں، البتہ ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں کو غیر مسلموں کی تاریخ، خصوصاً ہیروؤں کی تاریخ ہم کو بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے۔ عامر خان کے کیا کیا ریکارڈ ہیں، شاہ رخ خان کے کیا کیا ریکارڈ ہیں، ہمارے نوجوانوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ کھلاڑیوں کے بارے میں ہم کو بہت سارے ریکارڈ معلوم ہیں، وراٹ کوہلی کے بارے میں، دھونی کے بارے میں۔ ابھی جو نیا کھلاڑی ہندوستان میں چمک رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو ساری تفصیلات معلوم ہیں۔ کون کتنے بال میں سنچری مارا، کون 6 بال میں 6 مارا، یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں کہ عشرہ مبشرہ کون ہیں، وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر اس دنیا میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ یہ ہم میں سے بہت کم مسلمانوں کو معلوم ہے۔ خلفائے راشدین کے نام کیا ہیں، یہ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ ذی النورین کس صحابی کا نام ہے؟ حواری اللہ کے نبی نے کس صحابی کو کہا؟ امین ھذہ الامہ، اس امت کا امین، اس امت کا امانت دار کس صحابی کو کہا؟ ہم میں سے بہت کم مسلمانوں کو یہ باتیں معلوم ہیں۔ غرض مسلمانوں کا تعلق اسلامی تاریخ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اسی ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی شناخت کو اور اسلامی تاریخ کے سارے نشانات کو مٹانے کی منظم اور منصوبہ بند کوشش ہو رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کے ہندوستان میں جو بھی آثار ہیں ان کو مٹانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، بہت کچھ مسلمانوں نے ہندوستان کو دیا، لیکن آج انہی کے بارے میں آج شک کیا جاتا ہے کہ ان کو مسلمانوں نے نہیں بنایا بلکہ ان کو کسی اور نے بنایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اس اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سارے وہ شہر جن کو مسلمانوں نے قائم کیا، آباد کیا، ان کے نام بدلنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ بہت سے نام بدل چکے ہیں۔ الہ آباد کا نام بدل کر الہ آباد کو اب الہ آباد کے بجائے
प्रयागराज इसका नाम रख दिया गया है, और फिर बंबई को मुंबई, मद्रास को चेन्नई, और बीजापुर को विजयपुर, गुलबर्गा को कलबुर्गी। गर्ज इस तरीके से बहुत सारे वो शहर जिनको मुसलमानों ने बसाया, जिनके नाम मुसलमानों ने रखे, उनको बदलने की कोशिश की जा रही है और बहुत से नाम बदले जा चुके हैं। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि मुसलमानों की तारीख को मस्त किया जा रहा है। खुसूसन हिंदुस्तान में जो लिटरेचर यहाँ के लोगों को पढ़ाया जा रहा है, मासूम बच्चों को जो तारीख पढ़ाई जा रही है, इस तारीख में मुसलमानों की तारीख को मुकम्मल तौर पर बदला जा रहा है। हम जानते हैं कि आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार है। मुसलमानों ने आज़ादी में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया, लेकिन इसके बावजूद जब 15 अगस्त आता है तो पहले तो हम एक आध नाम मुसलमानों के सुनते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम तो हम सुनते थे, लेकिन अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम भी आज़ादी के शहीदों के, आज़ादी के शहसवारों के फहरिस्त में हमें सुनने को नहीं मिलता। इस तरीके से न सिर्फ इनके नाम मिटाए जा रहे हैं, बल्कि तारीख से भी इनके नाम को ख़त्म किया जा रहा है। और जो तारीख पढ़ाई जा रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान को आज़ाद करने में मुसलमानों का कोई किरदार नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को आज़ाद करने में पूरा का पूरा यहाँ के हिंदुओं का किरदार है। इस बात को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और फिर यहाँ पर जो भी तालीमी इदारे हैं, इन तालीमी इदारों में मुसलमानों के लिए या मुसलमान बच्चों और बच्चियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हमारी बच्चियाँ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती हैं तो उनको मजबूर किया जाता है कि वो पर्दे के बगैर अगर आकर स्कूल में और कॉलेज में तालीम हासिल कर सकती हैं तो करें, वरना फिर किसी और स्कूल और कॉलेज का रुख करें। अभी हम करनूल से जब नंदी कुटकुर आ रहे थे तो यहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि खुद इस शहर में नंदी कुटकुर में ऐसे कुछ स्कूल और कॉलेजेस हैं जहाँ पर मुस्लिम बच्चियों को पर्दे पर पाबंदी है, पर्दा पहनकर, हिजाब पहनकर वो स्कूल और कॉलेज को जा नहीं सकते। और मुस्लिम नौजवानों के लिए पाबंदी है कि अगर वो इन स्कूलों में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो अपने चेहरे से दाढ़ी को निकाल दें। और इससे बड़े अफसोस की बात यह कि बहुत सारे मुस्लिम लड़के और लड़कियां और उनके सरपरस्त, उनके माँ बाप इन तमाम चीज़ों का सौदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस्लामी तालीमात को तर्क करके वो इस असरी तालीम को हासिल करने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या होगा? हमारे ये मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम लड़के और लड़कियां इर्तिदाद की तरफ आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ा रहे हैं। और हम जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुस्लिम बच्चों, मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों के मुर्तद होने की बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं। कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ भाग जाता है, कोई मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ अपने ताल्लुकात कायम कर लेती है। इस तरह के वाक़यात आज आम होते जा रहे हैं। ये दरअसल हमारा इस्लाम से ताल्लुक़ मजबूत न होने का नतीजा है। ऐसे में हम मुसलमानों को चाहिए कि इस्लाम से, इस्लामी तारीख़ से, इस्लामी तहज़ीब से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें और अपने बच्चों को इस्लामी तारीख़ और इस्लामी तहज़ीब से ताल्लुक़ को मजबूत करने के जो असबाब हो सकते हैं उन असबाब को फराहम करें, ताकि हमारे बच्चे इस जमहूरी मुल्क में इस्लामी शनाख्त को बाकी रख सकें, इस्लाम पर आज़ादी के साथ अमल कर सकें। क्योंकि हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पर हमें हमारे दीन पर अमल करने, अपनी तहज़ीब की शनाख्त को बाकी रखने, बल्कि अपने दीन के तारुफ करने की हमारा मुल्क और हमारे मुल्क का दस्तूर हमें इजाज़त देता है। ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि इस्लाम से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि हम इस्लामी तालीमात को अपनाएं,
اسلامی تعلیمات پر عمل کریں. بہت سارے نوجوان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں اپنے لیے خفت محسوس کرتے ہیں, اپنے لیے ایک طرح کی جھجک محسوس کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اسلام پر عمل کروں گا, اگر میں داڑھی رکھوں گا, اگر میں ٹوپی پہنوں گا تو معاشرے میں لوگ مجھے غلط نظروں سے دیکھیں گے. یہ ایک طرح کی مرعوبیت ہے. ایک مسلمان کو فخر کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہیے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسے فخر کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر پیشاب کر رہے تھے. کسی یہودی نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو اس شخص کو کس طرح عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے. حضرت سلمان فارسی مروب نہیں ہوئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ ہاں, ہمارے نبی نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے, ہمیں پیشاب اور پاخانے کے آداب بتلائے, ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب ہم پیشاب کریں تو ان آداب کا خیال رکھیں. ہمارے نبی نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ جب ہم پیشاب کریں تو پیشاب کے لیے پاکی کا اہتمام کریں. پانی اگر نہ ہو تو 3 پتھروں سے ہم پاکی استعمال کریں. تو غرض حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرعوب ہونے کے بجائے اسلام کا جو استنجا کے آداب کا طریقہ تھا اسے ان کے سامنے بیان کیا اور بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا. یہ ایک مسلمان کو اسلامی تعلیم اور اسلامی تہذیب کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. عزت اور سربلندی ایک مسلمان کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی مل سکتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان غیر مسلموں سے قریب ہوں گے, ان سے تعلقات کو بڑھائیں گے, ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں گے تو ہمارا معاشرے میں مقام ہوگا, معاشرے میں ہمیں عزت ملے گی. عزت اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیروں کے ساتھ تعلقات میں نہیں رکھا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں رکھا ہے. اس دنیا میں حقیقی عزت اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اہل ایمان کے لیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور جو مسلمان کافروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے میں عزت سمجھتے ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. کیا یہ مسلمان اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں؟ کیا ان میں عزت تلاش کرتے ہیں؟ سن لیں, عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے. عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو عزت عطا کرے گا جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اسلامی تاریخ ہم پڑھ کر دیکھیں, دنیا میں بہت سارے لوگ گزرے, دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ گزرے, بڑے بڑے مالدار بھی گزرے. قارون بڑا مالدار تھا لیکن آج کوئی اس کا نام اچھے الفاظ میں نہیں لیتا. بڑے بڑے بادشاہ گزرے, فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا, میں تمہارا رب ہوں, میری عبادت کرو, لیکن کوئی اس کا نام آج اچھے الفاظ میں نہیں لیتا, کوئی اس کا ذکر خیر نہیں کرتا. دنیا میں بڑے بڑے سردار گزرے, ولید بن مغیرہ, ابو جہل, ابو لہب, غرض بڑے بڑے سردار گزرے, آج ان کا نام و نشان باقی نہیں. بڑے بڑے وزیر گزرے, غرض ان تمام لوگوں کا آج دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں. لیکن اس دنیا میں جو اہل ایمان گزرے آج ان کا نام ہم بڑی عزت کے ساتھ لیتے ہیں. جب بھی ان کا نام لیتے ہیں ان کو دعائیں دیتے ہیں. صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں تو رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے. یہ صحابہ کرام حالانکہ مالی اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس نہ تو مال تھا, نہ تو کوئی عہدہ تھا, نہ تو ان کا کوئی خاندان تھا, اور نہ ہی ان کا کوئی بڑا منصب تھا. حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے, کوئی ان کو جاننے والا نہیں تھا, ایک غلام تھے. لیکن جب اسلام لائے اس قدر ان کو عزت ملی کہ جب کعبۃ اللہ فتح ہوا, حضرت ابو بکر, عمر جیسے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں,
ان سب کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا. اسلام کی سب سے پہلی اذان دینے والے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شرف، یہ مقام حضرت بلال کو کیسے حاصل ہوا؟ اسلام کی وجہ سے. حضرت بلال ایک غلام تھے جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں حضرت بلال کا نام بڑے اچھے انداز میں لیتے. کیا کہتے؟ بلال سیدنا اعتق سیدنا، بلال ہمارے آقا ہیں. ایک غلام کو وقت کا خلیفہ کہتا ہے کہ یہ میرا آقا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بلال ہمارے آقا ہیں. ان کو ہمارے ایک اور آقا ابو بکر صدیق نے آزاد کیا. یہ مقام اسلام نے ان غلاموں کو دیا. صہیب روم کے رہنے والے تھے، آئے تجارت کی غرض سے خوب کمایا، لیکن ایمان کی دولت پر انہوں نے اپنی اس دنیا کی دولت کو قربان کر دیا. جب ہجرت کا موقع آیا، مکہ میں جو کچھ مال انہوں نے کمایا تھا اپنے اونٹ پر لاد کر مدینہ روانہ ہونے لگے. مکہ والوں نے ان کو روک لیا، کہا کہ یہ سارا مال تم نے یہاں پر آ کر کمایا ہے، اگر تم مدینہ جانا چاہتے ہو تو اس سارا مال ہمارے حوالے کرنا ہوگا. حضرت صہیب نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی دنیا کا سودا کرتے ہیں، اپنا مال، اپنی ساری دولت بیچ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. جب حضرت صہیب رومی مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی نے یہ آیت ان کے سامنے تلاوت کی اور کہا کہ اے صہیب، تم نے اس تجارت میں خوب نفع کمایا. صہیب کا نام ہم بڑے فخر کے ساتھ لیتے ہیں، عزت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں. ایسے ہی حضرت زید بن حارثہ غلام تھے، اللہ کے نبی ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، لیکن جب بیٹا کہنے کی ممانعت آئی تو حضرت زید اللہ کے نبی کے اس قدر قریب تھے کہ اللہ کے نبی ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے. یہ سارے صحابہ کرام جو غلام تھے، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، اسلام نے ان کو یہ مقام عطا کیا. آج اگر ہم دنیا میں عزت و شرف کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے اور اسلامی تاریخ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا میں، ہندوستان میں مسلمانوں کو عزت اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے ملے گی. اسلامی تعلیمات کو اگر ہم ترک کریں گے تو اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے. ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حضرت عمر بن خطاب نے فلسطین کی طرف بھیجا، اور وہاں جانے کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے فلسطین فتح ہو گیا. وہاں کے عیسائی، فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، وہاں کے عیسائی صلح کی بات چیت کرنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ مدینہ سے مسلمانوں کا امیر المومنین آئے تو ہم صلح کی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت ابو عبیدہ نے یہ بات حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو لکھ بھیجی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ اپنے غلام کو لے کر مدینہ سے بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف روانہ ہوتے ہیں. دونوں کے درمیان ایک اونٹ تھا، باری باری اس پر سوار ہو رہے ہیں، اور جب فلسطین کے قریب پہنچے، اونٹ پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی. غلام نے اصرار کیا کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، یہ تمہاری باری ہے، تمہارا حق ہے، تم اس پر سوار ہو جاؤ. غرض بیت المقدس میں داخل ہوئے. مسلمانوں کے کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے شہر کے باہر آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے دیکھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہر طرف سے پیون لگے ہوئے، کہیں ادھر سے سلا ہوا ہے، کہیں ادھر سے سلا ہوا ہے.
اس کپڑوں کو دے. ان کپڑوں کو دیکھ کر ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اے امیر المومنین آپ کا ایک رعب ہے ان کے دلوں میں, اگر اس طرح کے پھٹے پرانے کپڑے میں آپ ان کے پاس جائیں گے تو ان پر آپ کا کیا اثر ہوگا, آپ ذرا لباس تبدیل کر لیں, اچھا لباس پہن لیں تاکہ آپ کا رعب ان پر قائم ہو جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ سے کہا کہ اے ابو عبیدہ اگر یہ بات تمہارے سوا کوئی اور کہتا تو میں اس پر کوڑے برساتا. اور پھر جو تاریخی جملہ حضرت عمر نے کہا وہ ہم سب کو اپنے ذہن نشین کرنے بلکہ اپنی عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر نے کہا اعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العز بغیرہ اذلنا اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں, عہدے اور منصب کی وجہ سے نہیں, دنیاوی چیزوں کی وجہ سے نہیں, اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے. فمہما نطلب العز بغیرہ, اسلام کے بجائے اگر ہم عزت دوسری چیزوں میں تلاش کریں اذلنا اللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا. آج ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں عزت اسلام کے بجائے دوسری چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں. محرم کا یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اسلامی تاریخ سے, اسلامی تہذیب سے, اسلامی تعلیمات سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی ہمیں عزت اور سربلندی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اور ہم جانتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں آج بھی ہمارے ہندو بھائی, غیر مسلم بھائی ہماری ٹوپیوں کا احترام کرتے ہیں, ہماری داڑھیوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اس قدر مرعوب ہو چکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چہروں پر داڑھی نہ ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سروں پر ٹوپی نہ ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی لباس میں نہ ہو. یہ مرعوبیت ہے, اسے ہم ختم کریں. آج بھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دلوں میں اسلامی لباس, اسلامی تہذیب کا ایک وقار ہے, اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ہم اس چیز کو اپنے عمل میں لائیں, اپنی عملی زندگی میں اسے ہم نافذ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس دنیا میں عزت کی زندگی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو جاننے, ان پر عمل کرنے اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی تہذیب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.